بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی ولادت کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال ایک شیعہ کے اندر ضرور پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا امام ہم سے کیا چاہتا ہے، امام علیہ السلام ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اس کے سلسلے سے اگر ہم غور کریں تو مختلف ائمہ طاہرین علیہ السلام نے اپنے شیعوں سے جو وصیتیں کی ہیں، جو مطالبات کی ہیں، وہی امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ہم سے مطالبات ہیں۔ ایک منزل ہے کہ جہاں پر جناب کمیل علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مشہور و معروف صحابی و شاگرد آپ کے ہمراہ ہیں، کمیل سے خطاب کرتے ہوئے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، یا کمیل قل الحق علی کل حال، جب بھی تم بولو حق بولنا، ہر حالت میں حق بات کہنا۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں وَدِل متقین، اور متقین سے محبت کرنا، وَحْجُرِ الفاسقین، فاسقوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا، فاسقوں کو چھوڑ دینا۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں وَجَانِبِ الْمُنَافِقِین، منافقوں سے الگ ہو جانا، وَلَا تُصَاحِبِ الْخَائِنِین، اور خیانت کرنے والوں کے ساتھ کبھی اٹھنا بیٹھنا، نشست و برخاست کرنا پسند نہ کرنا۔ یعنی جو خائن افراد ہیں، خیانت کرنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ حشر و نشر نہ رکھنا۔ آپ دیکھیں گے مولا کائنات نے اپنے خاص شاگرد سے، خاص صحابی سے جن چیزوں کا مطالبہ کیا ہے، پہلی منزل یہ ہے کہ ہمیشہ حق کہنا، چاہے یہ حق کہنے کی بنیاد کے اوپر تمہیں فائدہ مل رہا ہو یا فائدہ نہ پہنچ رہا ہو۔ حق کہنا اگر تمہارے لیے ذاتی طور پر نقصان کا سبب ہو تو ایسا نہ ہو کہ ذاتی نقصان کے ڈر سے تم باطل کی طرف چلے اور وہ بات کہو جو حق نہ ہو۔ ہمیشہ ایک شیعہ کی پہچان یہ ہے کہ وہ حق کہے، اور ایک شیعہ کی پہچان یہ ہے کہ وہ متقین پرہیزگار افراد سے اپنے رابطے کو گہرا کرے، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے ان سے محبت کرے۔ اور تیسری منزل یہ ہے کہ وحجر الفاسقین، جو فسق و فجور کرنے والے ہیں ان کو چھوڑ دے، وجانب المنافقین، اور منافقین سے کنارہ کشی اختیار کرے، ولا تصاحب الخائنین، خیانت کاروں کو پہچانے کہ کون وہ لوگ ہیں جو خیانت کرتے ہیں۔ جو لوگ خیانت کرتے ہیں ان کے ساتھ حشر و نشر رکھنے کو بند کرتے۔ ہم اس عصر غیبت میں کہ جب ہم خوشی منا رہے ہیں اپنے امام کی ولادت کی، یہاں پر ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے یہ صرف جناب کمیل سے کہا تھا اور اسی دور سے یہ بات مخصوص تھی، یا آج وہ بات جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جناب کمیل سے کہی، وہی بات ہمارا آج کا امام ہم سے مطالبہ کر رہا ہے، اور اس کا ہم سے یہ تقاضا ہے کہ تم اس سماج کا حصہ بنو جو مہدوی سماج ہو۔ مہدوی سماج کی جو بنیادیں ہیں وہ یہ ہیں، جیسے مولا کائنات نے جناب کمیل سے بیان کیا کہ پہلی منزل یہ ہے کہ تم حق کہو۔ اگر تم حق کہنا نہیں سیکھ سکے ہو تو کیسے تم اس بات کا مطالبہ کر رہے ہو کہ وہ آئے جو حق کا پرچم لے کے آئے اور ساری دنیا میں توحید کے پرچم کو بلند کرے۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب تمہارے اندر اتنی طاقت ہو کہ تم حق کو حق کہہ سکو اور باطل کو باطل کہہ سکو، جب تمہارے اندر اتنی طاقت ہو کہ وہ افراد جو فسق و فجور کرتے ہیں علنی طور پر تم انہیں ترک کر سکو، اور وہ افراد کے جو متقی ہیں پرہیزگار انہیں گلے لگا سکو۔ لیکن اگر تمہارا جمگٹا، تمہارا حشر و نشر، تمہاری نشست و برخاست ان لوگوں کے ساتھ میں رہتی ہے جو گناہوں میں آلودہ رہتے ہیں، اور اس کے بعد تم یہ مطالبہ بھی کرتے ہو کہ پروردگار مہدی دوراں کو بھیج دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا یہ زبان سے اظہار تو ہے لیکن دل سے بھی تمہاری آواز نہیں نکلی ہے۔ اگر دل سے تم اس کو پکارو گے تو یقیناً یہ وہ منزل ہے کہ وہ آئے گا، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب تمہارا عمل تمہارے دل کی کیفیت کی گواہی دے۔ انشاءاللہ ہم سب رب کریم کی بارگاہ میں دست بدعا ہیں کہ پروردگار ہم سب کو توفیق بندگی عنایت فرمائیں، اور وہ توفیق دے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کے لشکر میں ان کی سپاہی کی حیثیت سے ان کی راہ پر قربان ہو جائیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔